اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے راستہ دکھائے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی ہوگی کہ ان الرسول حق، کہ رسول سچا ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئی ہوں گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے. ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی اور تمام کے تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا، وہ اسی حال میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، اور یہی بھٹکنے والے، گمراہ ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وماتوا وهم کفار، اور وہ مرے حالت کفر ہی میں، یعنی اس حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، تو فدیے کے طور پر ان سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا افتدی به، خواہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں. اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارہ شروع ہو رہا ہے. بڑی اہم آیت ہے کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی بسا ہوا کھانا کسی غریب کو دیا نیکی کے طور پر، تو کیسے اللہ تک تم نیک کیسے بنو گے؟ جسم سے کپڑا ہوا، اترا ہوا کپڑا دیا جو خود پسند نہیں ہے دیا، تو پھر نیکی نہیں کمائی. ہاں، جو چیز واقعتاً خود انسان کو پسند ہو، خود کھانے کو جی چاہتا ہو، خود استعمال کرنے کو جی چاہتا ہو، وہ انسان کسی کو دے تو پھر انسان کو واقعتاً نیکی ملتی ہے. اس کے دل میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ یس، میری کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں لوگوں کو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام ہی کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے جو حرام کیا تھا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی جو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی رجحان کی وجہ سے کھانا چھوڑا تھا، تو وہ تو ایک ان کی سنت تھی، لیکن وہ مطلقاً حرام نہیں ہوئے تھی چیزیں. تورات جب نازل ہو گئی، حلال و حرام کا پورا قانون آ گیا، تو پھر جہاں جو چیز تورات میں حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو وہ حرام ہے وہ حرام ہے. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے پیغمبر ان سے کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم واقعی سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. قل صدق اللہ، اے پیغمبر اعلان کرو، بتاؤ کہ اللہ تعالی ہمیشہ سچ کہتا ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو تم
ابراہیم یکسو کے دین کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر، یقیناً سب سے پہلا عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے اس گھر کا حج کرنا جس کے لیے بھی اس کا راستہ اختیار کرنا ممکن ہو، اس کی استطاعت ہو۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی علی العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی سے وہ ماخوذ ہے شعر، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر کہو، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو من آمنا، ایمان والوں کو، تبغونہا عوجا، اللہ کے راستے میں عیب ڈھونڈتے ہوئے، وانتم الشہداء، حالانکہ تم اللہ کے راستے کے سچے ہونے کے خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہاں سے مسلمانوں سے باقاعدہ خطاب شروع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر میں لوٹا دیں گے، یعنی کافروں سے انسٹرکشن لینا بھی حرام ہے۔ وہ براہ راست نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، لیکن تمہیں تھوڑا سا دین میں ذرا ڈیفینسو پوزیشن پر لے کے جائیں گے، تمہیں کچھ کاموں کے لیے منائیں گے، چلو ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، لیکن اس سارے کا حاصل کیا ہوگا؟ جو بات سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ اے پیغمبر آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، یعنی یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم انکار کیسے کر سکتے ہو، کفر کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے چمٹ گیا، اور اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے ایک ہی آیت چھوڑ کر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو حفاظت کے لیے۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام، اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے جپا مار دینا اور پکڑ لینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی وہ رسی قرآن مجید ہے۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی اللہ کی رسی قرآن مجید کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اسے سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ ہمیں کلمے پر موت دے، لیکن وہی جو بات کہی ہے نا غیروں کی باتوں میں آنا، اس کا اثر کیا ہے کہ اب عمل کی فوقیت ہو گئی ہے ایمان پر، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ
2-4 ماہ ویسٹ میں لگا کے آتا ہے تو اس کی زبان سے بڑے عجیب عجیب جملے نکلتے ہیں. مسلمان ادھر ہے اور اسلام ادھر ہے, اور انہاں مسلمان لانوں تو کافر چنگے. یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی ایمان کی اہمیت نہیں رہی, یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا سچ بولنا. اور وہ بھی کیا ہے, انشورنس کا ایک نظام ہے کہ اگر سو کر لیا جائے گا تو اس کو $1 ملین جو ہے وہ جرمانہ ہو جائے گا. لہذا جو چیز باہر لیول پر لکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ انگریڈینٹس ہیں, وہی آپ کو اندر ملتے ہیں, جبکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, وہ اس کے آخری رسول ہیں, ان کی لائی ہوئی ہدایت آخری ہدایت. جو اس بات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. سیدھی سیدھی بات. عمل کا درجہ تو بعد میں آتا ہے. وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر سچے کس بات کے ہیں وہ؟ لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ ہمارے دلوں میں ایمان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے. عمل اصل چیز ہے. جو راست باز ہے, جو دیانتدار ہے, وہ مسلمان ہے, اور جو ہیرا پھیری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا اور حرف آخر ماننے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. سمپل ایز دیٹ. مسلمان کی تعریف یہی ہے. اور کافر کون ہے؟ کافر اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہے. کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کو مانتا ہو, توحید کے ساتھ مانتا ہو, آخرت کی ساری ڈیٹیلز کو مانتا ہو, تقدیر کو مانتا ہو, باس بعد الموت کو مانتا ہو, لیکن جب تک وہ ایکسپریس الفاظ میں, واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا, اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. You should be very clear about it. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مومن کو, ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہونا چاہیے, ہرگز نہیں. لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا نام. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اچھا, اب اسی کا کیا ہے؟ یہ 2003 کی بات ہے. سوات میں گلے کاٹنے کے متعدد واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن بہرحال الیکٹرانک میڈیا پر اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا, اور مختلف دانشوروں کو اور علماء کو ٹی وی چینلز پر بلا کر ان کی زبان سے نکلوایا گیا کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ سفاکی ہے, یہ درندگی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا, ادھر امریکہ رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں ایف بی آئی آئی. آپ پوچھیے گا اپنے عزیز و اقارب سے کہ آپ کے یہاں کب ایف بی آئی آئی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں 2 دفعہ آئی ہے. خاص طور پر ان دنوں میں آئی تھی, اور ادھر کی ماری ادھر کی ہانکی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پاکستان کے رہنے والے ہیں. اچھا 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 اچھا. سید مودودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ہمارا مسلمان بھائی بیچارہ خواہ اس کی بیسمنٹ میں مولانا مودودی کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں, 6 کی 6 جلدیں تفہیم القرآن کی پڑھی ہوئی ہوں, لیکن اگر وہ ان کے سامنے مکر گیا کہ ہو مودودی, I haven't heard of him, whom you are talking about, تو ٹھیک ہے, اس کا ایمان نہیں گیا. غیر اخلاقی حرکت اس نے کی, اس کو ڈٹ کے کہنا چاہیے تھا کیا you own him, اگر وہ اون کرتا ہے, لیکن ایمان نہیں اس کا گیا. اسی طرح پتہ ان کو سب ہوتا ہے, انہیں ای میل بھی ساری پڑھی ہوتی ہیں, ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوئے ہوتے ہیں, سب ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس. کسی کے ہاں گئے, اسے کہا کہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خواہ اس کی بیسمنٹ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کیسٹوں سے بھری پڑا ہوا ان کا بیسمنٹ, لیکن وہ مکر ہے, ہو ڈاکٹر اسرار, واز ہی اے فزیشین؟
اس کا ایمان نہیں جاتا. اس لیے کہ نہ سید مودودی رحمہ اللہ نبی تھے، نہ ڈاکٹر اسرار احمد نبی تھے. نہ مولانا مودودی پر ایمان لانا جو ہے وہ دین کا تقاضا ہے، نہ ڈاکٹر اسرار احمد پر ایمان لانا دین کا تقاضا ہے. ہاں اخلاق کا تقاضا ہے. اگر ان کی باتیں اچھی تھی، دین کے عین مطابق تھی، تو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ دین کی باتیں تھی، ان کو اون کرنا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ تعلق نہیں. اس کے بعد پھر کہا یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مسلمان نے جو کچھ سنا ہوا تھا مختلف مذاکروں میں، وہی اس نے کہہ دیا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ظلم ہے، درندگی ہے، سفاکی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. چلے گئے. جب وہ سمجھیں گے کہ اب مناسب وقت آ گیا ہے پھر آئیں گے، ایسا کوئی ہنگامہ ہوگا دنیا میں پھر آئیں گے، اور پہلے مسلمان سے پوچھیں گے کہ پھر یہ گلے کاٹنے کا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو فلاں علاقے میں ہو رہا ہے ایسا. اور مسلمان بیچارہ سادگی کے ساتھ کہے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے اس سے کہ وہ جو مدینے میں محمد نے مساکر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یعنی ایک بند گلی میں لے جا کر اس کو پوری طرح لاک کر کے اس سے یہ سوال کریں گے. ایک ہی راستہ ہوگا مسلمان کے پاس اس وقت کہ وہ حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر اعلان کیا کہ رات کو میں فلسطین بھی گیا اور 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، تو کافر بڑے ہنسے کہ لو جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی معاذ اللہ مت ماری گئی ہے، دیکھو کیسی عجیب بات کر رہا. تو ابو جہل گیا حضرت ابوبکر کے پاس کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں. تو بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. تو اس نے کہا کہ تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو اگر کوئی مسلمان اس طرح لاک کر لیا جائے تو وہ فوراً یو ٹرن لے حضرت ابوبکر کی سنت کے ساتھ پر عمل کرتے ہوئے اور کہے کہ نہیں، آئی اسٹینڈ بائی ہم، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تم نے میری کھار ادھیڑنی ہے ادھیڑ دو، مجھے گولی مارنی ہے مار دو، مجھے سولی لٹکانا ہے لٹکا دو، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اون کرتا ہوں، درست سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اگر اشارے کنائے میں بھی ہم خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ کو ڈسون کر بیٹھیں، اس پر کوئی جملہ کہہ دیں اس کے خلاف، کوئی کامنٹ پاس کر دیں اس کے خلاف، تو اور کچھ ہونا ہو، ہماری جان بچے یا نہ بچے، ایمان چلا جائے گا. دوستو عزیزو، ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے. آج مسلمان کے پاس ہے کیا؟ نہ مال و دولت ہے، نہ عزت ہے. ایک ہی سرمایہ ہے میرا، ایک ہی سرمایہ ہے آپ کا، اور وہ کیا ہے؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر بطور مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمے پر موت دے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی قرآن مجید ہی ان کنٹروورشیل ہے ہر اعتبار سے. اس کا ٹیکسٹ بھی یونانیمس ہے. اس کے بنیادی جو تھیمز ہیں ابھی پڑھ کے آئے ہم اس سورت کے آغاز میں، کہ محکم آیات جو ہیں ان کے مفہوم بھی مشترک ہیں، متفق علیہ ہیں، ان پر کنسنسس ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم
اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے پر تھے، کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تم پر واضح کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ تو ایسا ضرور ہو جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے. یامرون بالمعروف، بھلائی نیکی کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو جدا جدا ہو گئے. واختلفوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں. واولئک لہم عذاب عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک ایسے دن جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جو چہرے اس روز سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز روشن ہوں گے. ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے اے نبی تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. فما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، اور وہی ان کے اندر فائنل ریفری ہوگا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تم بہترین لوگ ہو، اس لیے بہترین ہو کہ اپنے لیے نہیں جیتے. وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کو سجانے بنانے میں لگتے ہیں وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو بیر منیمم پہ لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی تمام توانائیاں اور اپنے تمام اوقات سب کچھ اللہ کے دین کے راستے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا دین ان کے ہاتھوں پھر پھلتا پھولتا ہے. آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. میرے بڑے جو تھے وہ سکھ تھے، لیکن ایک صوفی بزرگ، یہ صوفی بزرگ کون تھے جن کو ان کے مرشد نے حکم دیا، کسی کو حکم دیا تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا تم پاکپٹن جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، اور وہ بس آ کے بیٹھ گئے. اسی طرح کے ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں ہمارے بڑے جو تھے وہ مسلمان ہوئے. تو کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان لائے ہیں، کچھ مومن ہیں. واکثرهم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، باغی ہے.
لن یضرکم الا اذن، اے مسلمانوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے کچھ تکلیف دینے کے، اذیت پہنچانے کے۔ وَإِن یقاتلوکم، اگر تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو وہ تمہاری طرف پیٹھیں پھیریں گے اپنی، یعنی بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں پائے گئے ان پر ذلت تھوپ دی گئی۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے کسی سہارے کے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کسی سہارے کے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے۔ لیسوا سواء، اہل کتاب بھی سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے جو حق پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیات رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ خیر کا کام کرتے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے ان کے مال، ان کی اولادیں کسی کام نہ آئیں گی۔ واولئک ھم اصحاب النار، اور یہی اہل جہنم ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی ہذہ الدنیا کمثل ریح فیہا سر، ان لوگوں کی مثال جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی سی ہے کہ جس کے اندر ٹھنڈ ہے۔ اصابت حرث قوم، اور وہ ٹھنڈ جا پڑتی ہے کسی قوم کی کھیتی پر۔ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کے منہوں سے نکلنے والی باتوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر دیا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، مسلمانوں دیکھو یہ تم لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کی تمام کتابوں کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو کہ تم مرو اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔
ان تمسسکم حسنتم تسوہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر ملتا ہے، بھلائی ملتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت